اور وطن عزیز پاکستان سے باہر جتنے لوگ ہیں تارکین وطن جو ہیں ان کو بھی بلکہ پورے عالم اسلام کو ایک تو قربانی کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، عید کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، حج کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تین مبارک سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جو یہ سنت ہے، یہ سنت ابراہیمی بھی ہے، ملت ابراہیمی جسے کہا گیا، اور سنت ابراہیمی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سنت مصطفی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے جو خیالات، جو تصورات، وہ یہی ہو رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ہمیں اطاعت اور اتباع اور اثار کا جو سبق اور درس دیا ہے وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور جانور کو جب ہم ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے اندر کے جانوروں کو بھی ساتھ ساتھ ذبح کریں، ہم ان کو بھی ساتھ ساتھ ذبح کریں، ہم اپنے اندر کی میں کو بھی ساتھ ساتھ ذبح کریں۔ ہمارے اندر بھی ایک جانور بیٹھا ہوا ہے نا، یعنی دیکھیں کہ یہ جو ایک تصور ہے قربانی کا، یہ جیسے کہا گیا نا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ سر جانور لیتے وقت ہوتا ہے اکثر کہ کچھ لوگوں نے جو ہے جانور کی عمر زیادہ بتاتے ہیں اور چھوٹے ہوتے ہیں، تو ایسے میں ہم لوگ کیسے پہچان کریں؟ دیکھیں دھوکہ دہی جو ہوتی ہے وہ تو ویسے ہی اسلام کے اندر حرام ہے۔ سر جانور جب ہم لے کے آتے ہیں اور تو ہو سکتا ہے کہ کبھی ان کو لاتے ہوئے یا نکالتے ہوئے کوئی زخم وغیرہ آ جاتا ہے، زخم آ جاتا ہے، کوئی چوٹ پہنچ جاتی ہے، تو ایسے جانوروں کی قربانی جائز ہے؟ دیکھیں شریعت نے کہا ہے کہ جب آپ جانور لیں، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے، تو جو لوگ خود ذبح کر رہے ہیں یا خود ذبح کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے، کس طرح ذبح کیا جائے؟ دیکھیں اگر آپ اپنا جانور خود ذبح کریں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اس کے اوپر اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ تو گویا یہ ہے کہ جن کے پاس استطاعت نہیں ہے ان کی طرف سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر چکے، انہیں پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ تو خواہ مخواہ جو ہے وہ پریشان ہونا یا قرض پکڑ لینا، بعد میں پھر اس کی ادائیگی میں پریشانی ہو، تو یہ میرا خیال ٹھیک نہیں ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کی میزبان زہرا راشد۔ عید مبارک تمام مسلمانوں کو، تمام لوگوں کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک۔ آج عید کا دن ہے، لوگ بہت زیادہ خوش ہوں گے، اپنے گھر میں قربانی کر رہے ہوں گے، مزے مزے کے پکوان کھا رہے ہوں گے۔ ہم بھی آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور میرے ساتھ ایک اسلامی اسکالر جن کا نام ہے علامہ عزید الرحمان سعید صاحب موجود ہیں، جو کہ ایک فیمس اسلامی اسکالر ہیں، بلاگر ہیں، کالمسٹ ہیں، مختلف چینلز پہ مختلف انٹرویو دے چکے ہیں۔ آج ان سے ہم جانتے ہیں کہ قربانی کیسی کرنی چاہیے، قربانی کے کیا فرائض ہیں، کیا سنتیں ہیں، اور لوگوں کو کس طرح قربانی کا عمل جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو بہت بہت عید مبارک آپ کو۔ میں آپ کی وساطت سے وطن عزیز پاکستان اور وطن عزیز پاکستان سے باہر جتنے لوگ ہیں تارکین وطن جو ہیں ان کو بھی بلکہ پورے عالم اسلام کو ایک تو قربانی کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، عید کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، حج کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 3 مبارک۔ یہ بالکل یہ ہمارے مسلمانوں کا فخر ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آج عید کا دن تھا تو آپ نے کیا کیا؟ دیکھیں عید مسرت کا نام ہے، خوشی کا نام ہے، اور یہ جو عید ہوتی ہے اس میں قربانی ہی ایک عمل ہوتا ہے، اور یقیناً جو قربانی کا عمل ہوتا ہے اس میں بڑی مسرت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اور جب ہم جانوروں کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جو تصورات ہوتے ہیں، خیالات جو ہوتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جو یہ سنت ہے، یہ سنت ابراہیمی بھی ہے، ملت ابراہیمی جسے کہا گیا، اور سنت ابراہیمی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سنت مصطفی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے جو خیالات، جو تصورات، وہ یہی ہو رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ہمیں اطاعت اور اتباع اور اثار کا جو سبق اور درس دیا ہے وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور جانور کو جب ہم ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے اندر کے جانوروں کو بھی ساتھ ساتھ ذبح کریں۔ یہ ایک تصور ہونا چاہیے کہ اندر جو میری ناجائز جو ہماری خواہشات ہیں ہم ان کو بھی ساتھ ساتھ ذبح کریں، ہم اپنے اندر کی میں کو بھی ساتھ ساتھ ذبح کریں۔ ہمارے اندر بھی ایک جانور بیٹھا ہوا ہے نا، تو صرف یہ جو جانور ذبح کریں صرف اس کو نہ ذبح کریں بلکہ اس اندر والے جانور کو بھی ہم ساتھ ہی ذبح کر دیں۔
جی سر، آج عید کا پہلا روز ہے اور یقیناً سب لوگ اپنے گھر میں قربانی کر رہے ہوں گے، لیکن ابھی 2 دن اور بھی باقی ہیں، تو اس میں کچھ فرائض ہوتے ہیں سر قربانی کے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کرنا ضروری ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ جانور جو ہے وہ کس طرح کا لینا چاہیے. سب سے پہلے تو جانور بہت سارے لوگوں نے اب لے لیا ہوگا لیکن کچھ لے بھی رہے ہوں گے، تو کس طرح کا جانور پہلے ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں، جو قربانی کا کنسپٹ اور تصور ہے، اس قرب قربان فتقبل، یعنی دیکھیں کہ یہ جو ایک تصور ہے قربانی کا، یہ جیسے کہا گیا نا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں قربانی کا ایک طریقہ وضع کیا، اس کی ایک جو ایک تصویر، ایک پکچر جو پیش کی گئی. جی جی. اور قربانی کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے انہوں نے قربانی کی، اور قربانی کیسی ہونی چاہیے ہمیں وہاں سے ہی میسج اور پیغام مل گیا کہ جو چیز اچھی ہوگی آپ اخلاص نیت کے ساتھ اسے ذبح کریں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، اور جو چیز ردی ہوگی اور آپ کی نیت صرف اخلاص کی نہیں بلکہ نیت یہ ہوگی کہ میری معاشرے میں، سوسائٹی میں واہ واہ ہو جائے، ذرا لوگوں کے سامنے دکھلاوا جسے کہتے ہیں، اگر وہ ہوگی تو وہ چیز مردود ہو جائے گی. تو قربانی کے اندر مین چیز ہے آپ کی نیت، اخلاص سے نیت کا ہونا، اور وہ تو ہر عمل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر عمل کے پیچھے نیت دیکھی جائے گی کہ نیت کیا ہے. تو یہ چونکہ قربانی جو ہے ایک مالی عبادت ہے، تو بدنی عبادت ہو تب، مالی عبادت ہو تب، ہمیں پیغام اور میسج یہی ہے کہ ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ہماری نیت درست ہونی چاہیے. سر، جانور لیتے وقت ہوتا ہے اکثر کہ کچھ لوگوں نے جو ہے جانور کی عمر زیادہ بتاتے ہیں اور چھوٹے ہوتے ہیں، تو ایسے میں ہم لوگ کیسے پہچان کریں؟ دیکھیں، دھوکہ دہی جو ہوتی ہے وہ تو ویسے ہی اسلام کے اندر حرام ہے. بالکل. اور جو جانور بتا دیا گیا، مثلا آپ دیکھ لیں بکرا ہے، بکری ہے، جی. 1 سال کی عمر بتا دی گئی. اس کے آگے چل کے گائے ہے، 2 سال کی عمر بتا دی گئی. ٹھیک ہے. اس کے آگے چل کے اونٹ ہے، 5 سال کی عمر بتا دی گئی. تو یقیناً جب ہم خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں تو اتنا کوئی ایکسپیرینس تجربہ نہیں ہوتا نا کہ یہ کیا ہے. بس وہ جو اپنی زبان سے جو بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ جی 1 سال سے اوپر ہے، بکرا ہے، بکری ہے، اس طرح جو بیڑ ہے، دمبا ہے، یہ چیزیں لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 1 سال کی شرط رکھی گئی ہے. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں جی گائے یہ 2 سال ہے، یہ 2 سال سے اوپر کی ہے. تو ہمارے معاشرے میں تو بعض جانوروں کے دانت زبردستی توڑے جاتے ہیں بتانے کے لیے جی یہ دوندا ہے، یہ چوگا، اس طرح کی باتیں کی. تو یقیناً دیکھیں، جو بندہ وہاں سے جانور خرید رہا ہے اس نے آگے ذبح کر دیا، اس کا تو اللہ تعالیٰ کی ذات قبول کر لیں گے، لیکن جس نے دھوکہ دیا اس کا کیا ہوگا؟ بالکل پکڑ ہوگی اسے. جی بالکل. جھوٹ، اور اتنے مبارک دن میں اگر کوئی دھوکہ دے رہا ہے تو یقیناً یہ ایسا قابل مذمت عمل ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. سر، جانور جب ہم لے کے آتے ہیں اور تو ہو سکتا ہے کہ کبھی ان کو لاتے ہوئے یا نکالتے ہوئے کوئی زخم وغیرہ آ جاتا ہے، زخم آ جاتا ہے، کوئی چوٹ پہنچ جاتی ہے، تو ایسے جانوروں کی قربانی جائز ہے؟ دیکھیں، شریعت نے کہا ہے کہ جب آپ جانور لیں، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ذبح کر رہے ہیں تو وہ موٹے تازے تھے، صحت مند تھے. تو جانور کو لیتے ہوئے یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ کیا یہ قربانی کے قابل بھی ہے، اس کو قربان بھی کیا جا سکتا ہے. کمزور ہوگا تو اس میں سے کیا گوشت نکلے گا؟ تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. باقی جو ہے وہ اس کے اترتے ہوئے، چڑھتے ہوئے کوئی تھوڑی بہت اس سے خراش آ جائے تو اس سے قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. قربانی اللہ تعالیٰ کی ذات قبول کرنے والی. ٹھیک ہے. سر، لوگ آج کل کسائیوں کا ریٹ بہت زیادہ اوپر گیا ہوا ہے اور عید کا دن ہے تو کسائی تو منہ مانگے پیسے مانگ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ خود بھی ذبح کرتے ہیں. تو جو لوگ خود ذبح کر رہے ہیں یا خود ذبح کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے، کس طرح ذبح کیا جائے؟ دیکھیں، اگر آپ اپنا جانور خود ذبح کریں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اس کے اوپر اجر و ثواب بھی زیادہ ہے. لیکن کم از کم آپ کو ذبح کرنے کا طریقہ بھی تو آنا چاہیے نا، کہ آپ جو اس کی خوراک والی نالی ہے یا سانس والی نالی ہے یا جو دوسری جو خون کی رگیں ہیں، آپ اس کو درست طریقے سے کاٹ بھی سکتے ہیں یا نہیں کاٹ سکتے. بعض لوگ کیا کریں، اس کو صحیح کاٹنی نہیں ہوتی اور اس کا وہ جو منکنا اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جانور کو جب آپ ذبح کر رہے ہیں تو اس کو آپ تکلیف نہ دیجیے، بلکہ وہ جس چیز سے آپ چھری سے کاٹ رہے ہیں اس کو بھی ذرا تیز کیجیے. تو اگر آپ کو ذبح کرنے کا شوق ہے تو آپ کر سکتے ہیں. بلکہ بعض لوگ نا ہماری سوسائٹی میں یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا جو خاتون ہے، کیا عورت خود بھی ذبح کر سکتی ہے یا اس کا ذبیحہ حلال بھی ہے؟
تو میں یہاں بھی یہ بتا سکتا ہوں کہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو، اگر خود وہ ذبح کرے گا تو اس کے اوپر صرف جائز نہیں بلکہ یہ بڑا افضل عمل ہے اور اس کے اوپر اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. لیکن جو ذبح کرنا چاہتے ہیں انہیں یہ سیکھنا چاہیے، سیکھ کے کرنا چاہیے، ایسے ہی نہیں، جانوروں کو تکلیف بھی نہیں دینی چاہیے. جی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، کچھ لوگ قربانی چونکہ ہم پہ فرض ہے اور جو صاحب استطاعت ہے ان کو کرنی چاہیے قربانی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو قرض لے کے جو ہے وہ اپنا جانور لے کے آتے ہیں، تو یہ جائز ہے قرض لے کے قربانی کرنا؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہے، صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، ٹھیک ہے، 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی، جی جی یا اتنا مال تجارت، یا اتنے اس کے پاس پیسے دولت، یا اتنی ضروریات زندگی سے زیادہ اشیاء اس کے پاس پڑی ہوئی ہیں، ان کو بیچ کر چاندی کے بقدر اس کے پاس پیسے آ جائیں، تو یہ بندہ اگر قرض لے لے یا اس میں سے تھوڑی سی چاندی بیچ دے، تھوڑا سا سونا بیچ دے، یا اس کو پتہ ہے کہ آج نہیں کل میرے پاس پیسے آ رہے ہیں، تو یہ تو قربانی کے لیے قرض پکڑے. لیکن اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں ہے یا صاحب استطاعت نہیں ہے تو اسے قربانی کے لیے قرض پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے جو ذبح کیے، اور ذبح کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ ایک میری طرف سے ہے اور ایک قیامت تک آنے والی امت کے ان افراد کی طرف سے ہے کہ جن کی چاہت تو ہوگی لیکن استطاعت نہیں ہوگی، ان کی طرف سے ذبح کر دیا گیا. اور پھر خود سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ 2 اس طرح ذبح کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک میری طرف سے ہے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. تو گویا یہ ہے کہ جن کے پاس استطاعت نہیں ہے ان کی طرف سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر چکے، انہیں پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ تو خواہ مخواہ جو ہے وہ پریشان ہونا یا قرض پکڑ لینا، بعد میں پھر اس کی ادائیگی میں پریشانی ہو، تو یہ میرا خیال ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، بکرا تو ایک اکیلا ہی ہوتا ہے نا، اس میں کسی کا حصہ نہیں ڈلتا، لیکن ویسے جو گائیں وغیرہ ہوتی ہے اس میں حصے ڈلتے ہیں اور ایک اجتماعی قربانی ہوتی ہے. وہ مجھے یہ بتائیے گا کہ بکرے اور گائیں کا جو گوشت ہے اس میں کتنے حصے بنتے ہیں، کتنے حصے بنائے جائیں؟ جو بکرا ہے یہ تو ایک ہی طرف سے ہوتا ہے، اور جو گائے ہے چونکہ یہ 7 حصے ہوتی ہیں، اونٹ ہیں اس میں بھی 7 حصے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جہاں پہ 7 حصے ہو رہے ہیں وہاں پہ کم از کم یہ ضرور دیکھا جائے کہ نیت کسی کی کہیں ایسی نیت میں فطور تو نہیں ہے. یعنی کہ کیسے پتہ چلے گا نیت کا؟ سب کو جو 7 لوگ ہیں ان کو بتانا چاہیے یار اپنی نیت درست ہم کا سب کریں، نیت کا درست ہونا ہے. جب نیت درست ہے، کیونکہ قربانی ہے یہ قرابہ قربت، جی قرابت، بالکل ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت، قربانی قربان، بالکل یہ اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے. تو اخلاص نیت ہوگی تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا. تو اس لیے سب سے پہلے نیت درست کرنی ہے، اور اس کے بعد جو جانور ہے وہ یہ بکرا ایک کی طرف سے ہو جائے گا، گائے 7 لوگوں کی طرف سے ہو جائے گی، اس طرح اونٹ جو ہے وہ بھی 7 لوگوں کی طرف سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر، حصے جو حصے بناتے ہیں ان کو کس طرح بنانا چاہیے؟ کیا جو ہے وہ پورا گوشت خود پاس رکھنا چاہیے یا رشتہ داروں کو دینا چاہیے، فقیروں کو دینا چاہیے؟ دیکھیں، شریعت مطہرہ نے 3 حصے، فقہا نے کہا ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کر لیجئے. ٹھیک ہے. ایک حصہ اپنے گھر میں رکھ لیجئے، دوسرا حصہ اپنے عزیز و اقارب میں بانٹ دیجئے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ جو غرباء ہیں، جو مساکین ہیں، جی آپ ان کو اس میں شامل کر دیجئے. اور قرآن نے بھی کہا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ گوشت اور خون نہیں پہنچ رہا. اللہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کتنی اس کو رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ یہ عمل کر رہا ہے. اور وَأَطْعِمُ الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَّ، یہ کہا گیا کہ جو آپ کے پاس مانگنے نہیں نہ آ رہا اس کو پہلے پہنچائیں. وَأَطْعِمُ الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَّ، جو مانگنے آ رہا اس کو بھی دیجئے، دھتکاریے نہیں کسی کو، ٹھکرائیں نہیں کسی کو. یہ تو واضح ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک بکرا ذبح کیا، جیسے آج کل دیکھ لیں کہ بکرے میں گوشت نکلا ہے 10 کلو، 12 کلو، 15 کلو، چھوٹے چھوٹے بکرے میں. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے گھر کے افراد ہی اتنے ہیں، تو میں اگر تیسرا حصہ رکھتا ہوں تو یہ کم پڑ جائے گا. کوئی بات نہیں، 2 حصے بھی رکھ سکتے ہیں، 2 کے بجائے 3 حصے بھی رکھ سکتے ہیں. اس کو ذبح کریں اور اس کو بنائیں اور مہمانوں کو کھلائیں، ضیافت کریں. بلکہ اسلام نے تو اتنی وسعت دی ہے، فقہا نے کہا کہ اس میں دیکھیں، فقہا قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا، اصل میں یہ ان کی کوئی ذاتی رائے نہیں ہوتی، قرآن و حدیث کی ہی وہ ترجمانی کر رہے ہوتے. بعض لوگ اس پہ بھی سوال اٹھاتے ہیں، اس لیے میں نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو قربانی کا گوشت ہے
آپ صرف اور صرف اپنے گھر میں، اپنے عزو و اقارب میں، اپنے محلے داروں میں نہیں، آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، ماشاء اللہ کیونکہ قربانی تو آپ کی اس وقت ادا ہو گئی جی جب آپ نے اسے ذبح کر دیا. کر دیا. وہ جو تقرب الہی ہے، وہ جو قربت الہی، وہ تو آپ کو نصیب ہوگی اس عمل کے اوپر. اس کے بعد گوشت بنائیں. ہمارے ہوتا ہے نا دیہاتوں میں بھی، بلکہ ہمارے سٹی شہر میں بھی بہت سارے ہمارے گھروں میں کام کرنے والے جو ہیں وہ دوسرے مذہب سے ہوتے ہیں، تو وہ اگر لے لیں تو بہت سارے لوگ بڑے تشدد میں آتے ہیں کہ جی ان کو نہیں دینا. کیوں نہیں دینا بھائی؟ آج خوشی ہے، آج خوشی میں ہے، آپ ان کو بھی بالکل شریک کریں. ہو سکتا ہے آپ کے اخلاق کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو بالکل. گوشت آپ خود بھی کھائیں، ان کو بھی کھلائیں. اس میں کوئی ایسی، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک چیز اور بھی اہم ہے، وہ یہ ہے پہلی بھی امتیں قربانی کرتی تھیں. جانور لیا، ذبح کیا، اور اس کو ذبح کرنے کے بعد ایک میدان میں رکھا، اوپر سے آ گئی، اٹھا کے لے گئی، قربانی قبول ہو گئی. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر اللہ کا اتنا احسان ہے، خود جانور ہم لیتے ہیں اور اس کو قربان کرتے ہیں، گوشت بناتے ہیں، کھا جاتے ہیں، اجر و ثواب بھی پا لیتے ہیں. بالکل. اچھا سر، کچھ لوگ کا عمل یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سارا گوشت اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور اس کو 1 سال تک سٹور کر کے کھاتے ہیں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. عید والے دن دوسروں کو اپنی خوشی میں شریک کرنا چاہیے. اور ویسے بھی یہ ہمارا ایک تجربہ ہے کہ قربانی کا گوشت چند دن کے بعد اس کا وہ ٹیسٹ اور مزہ وہ نہیں رہتا. بالکل. یہ ہے. اچھا سر، اب آج کے دن پکوان تو ہر جگہ بن رہے ہوں گے، لوگ کلیجیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے کھا رہے ہوں گے. یقیناً آپ اور میں بھی گھر جا کے کھائیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ ایسے کچھ حصے ہیں، جیسے سب سے پہلے اگر ہم اوجری کی بات کریں تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اوجری کھانا جو ہے وہ حرام ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ اوجری اور جو اس کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے، ٹھیک ہے. اور صاف کرنے کے بعد آپ کھا سکتے ہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے سر. بلکہ صحت کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے. صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے، حرام نہیں ہے؟ نہیں حرام نہیں ہے. عورتیں اور مرد دونوں کھا سکتے ہیں؟ سب کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. اگر مغز کی بات کریں تو مغز بھی سری؟ بالکل، آپ اس کو اچھی طرح بنائیں، اس کی صفائی کریں. ہر کوئی بنانے کا اس کا تجربہ نہیں رکھتا، لیکن اگر کوئی اس کو اچھی طرح صاف کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں مغز جو ہے وہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں جانور میں ایک اچھی چیز ہے، تو اس کو تو کھانا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا بنانے کا، صفائی کا، اجری میں اس کا خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر. اگر صفائی کا خیال کوئی نہیں کرتا اور ایسے ہی مطلب کھا لیا جائے تو یہ کیا دیکھیں یہ اپنی طبیعت کے مکروہ اوپر تو ہے. نہیں؟ یہ اسلام کے اندر اس کو حرام نہیں قرار دیا گیا. ٹھیک ہے. اسلام میں یہ جائز ہے. ٹھیک ہے سر. کلیجی؟ بالکل، وہ میں بتا چکا ہوں نا، کلیجی اور اوجری دونوں بتا چکا ہوں. وہ کھا سکتے ہیں؟ جی کھا سکتے ہیں. اچھا سر، اب مجھے یہ بتائیں کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ قربانی تو کرتے ہیں، لیکن قربانی کرنے کے بعد جو دکھاوا ان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسے اس نے 2 بکرے لیے تو میں 4 لے کے آؤں گا، اس نے 2 گائے لیے تو میں 4 لے کے آؤں گا. یہ جو دکھاوا ہے اور لوگوں کو دکھانا اور سوشل میڈیا پہ پکچرز پوسٹ وغیرہ کرنا، یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے شروع میں ہی بات کی ہے کہ اخلاص نیت جو ہے اس کو دیکھا جائے گا. اخلاص نیت کے بغیر کوئی عمل بھی آپ کا قابل قبول نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. ٹھیک ہے. تو قربانی کا جو عمل ہے اس کے اندر بھی یہی اصول اور ضابطہ ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ کیجئے، دکھلاوے کے لیے نہ کیجئے. دکھلاوے کے لیے جو کرتے ہیں، ہم نے تو کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ دکھلاوے کے لیے کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے. پیسے بھی لگائے ہیں آپ، اپنا وقت بھی لگا رہے ہیں اور پھر دکھلاوا کر رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. سر آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ قربانی کرنے کے بعد اپنے گھر کے باہر ہی سارا گند پھینک دیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے ان کی علائشی اور وہ ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں. تو لوگوں کو کس طرح یہ تربیت دی جائے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الطہور شطر الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے. بالکل. تو اگر آپ نے قربانی کی ہے اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خیال ہی نہیں آپ نے رکھا، تو پھر آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ صفائی کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. شہروں میں تو جو گورنمنٹ ہے وہ بیگ وغیرہ فراہم کرتی ہے، لیکن دیہاتوں میں، گاؤں میں بھی اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ صفائی کا خاص خیال کیا جائے. جو ہم آج جانور قربان کر رہے ہیں یا ذبح کر رہے ہیں، تو اس میں ہمسایوں کے حقوق کا بھی خیال کریں، کسی کو تکلیف اور اذیت نہ پہنچائی جائے، تو صفائی کا اہتمام کیا جائے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ فلسفہ قربانی ہے کیا؟ دیکھیں جو قربانی ہے یہ بیسک ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے اندر اطاعت اور اتباع کا جذبہ پیدا کیجیے. بالکل. اللہ تعالیٰ کی اطاعت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے.
یہ ایک اہم پیغام ہے اطاعت اور اتباع کا. اور دوسرا پیغام ہے ایثار کا، کہ ہمارے اندر ایثار پیدا ہو، دوسروں کی ہمدردی پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو. تو دو اہم پیغام ہیں، اطاعت اور اتباع، اور اس کے ساتھ ساتھ ایثار، خدمت خلق. یہ اصل میسج اور پیغام ہے قربانی کا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، آپ نے عید والے دن ہمیں اپنا ٹائم دیا اور ہمارے ناظرین کے ساتھ اتنی اچھی جو ہے کہ ایک ہماری ٹرانسمیشن رہی. جی تو ناظرین، دوبارہ سے میں آپ کو کہوں گی عید مبارک. اپنے گھر میں جو ہے وہ قربانی کریں، قربانی کے بعد لوگوں میں حصے بانٹیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو سر نے بات کی کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں، خون وغیرہ ہو، کوئی علائشیں وغیرہ ہو، اس کو خود اٹھائیں اور خود ڈال کے جو ہے وہ ساتھ کینز ڈسٹ بن پڑی ہوتی ہیں گورنمنٹ کی، وہاں پر ڈالیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان زحا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.